الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وأصحابه المحترم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا ہم سب کے لیے امتحان کی جگہ بنائی ہے. یہاں ہر شخص آزمائشوں میں مبتلا ہے، اور ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن وہ اپنی منزل کی طرف رواں ہے. آخرت میں جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ اس کی طرف چل رہا ہے. یہاں انسان جو اعمال کرتا ہے، کل قیامت کے بعد انہی اعمال کا اجر و ثواب اس کو وہاں ملے گا. اعمال خیر ہوں گے تو نجات مل جائے گی، اعمال خیر نہ ہوئے تو نجات مشکل ہو جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نیکیوں کی طرف متوجہ ہونے کی خاص ترغیب دی ہے، بلکہ بھلائی اور نیکی کی طرف دوڑنے کا حکم دیا ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ، کہ ایسی جنت کی طرف دوڑو، کوشش کرو کہ جس کی آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے، جس کی چوڑائی ایسی ہے، جس کی لمبائی اتنی زیادہ ہے، اس جنت کی طرف کوشش کرو جو تا حد نگاہ ہے. اس لیے دنیا میں ہر انسان بڑھوتری کی طرف توجہ کرتا ہے. مثلاً کہیں پر یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہاں تھوڑا سا پیسہ خرچ کرنے پر چند دنوں میں وہ پیسے بہت سے بڑھ کر ملتے ہیں یا اس میں نفع زیادہ ہوتا ہے، تو بہت سے نوجوان آج بھی اس لالچ میں اپنے بہت سے پیسے برباد کر چکے ہیں، کر رہے ہیں. تو ہر انسان کی خاصیت اور فطرت یہ ہے کہ وہ جہاں نفع زیادہ ہو اس طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور دنیا کی ضروریات ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری ضروریات زندگی آسانی سے پوری ہونے لگے. پیارے دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک حل ہمارے لیے متعین فرمایا اور قرآن پاک میں اس کی مثال دی ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مثال دی ہے کہ اگر تم جلدی سے مالدار ہونا چاہتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت سا مال و دولت عطا فرمائے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال دی اللہ نے. اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرنے پر مثال دے کر اللہ نے سمجھایا کہ تم زمین کے اندر 1 دانہ ڈالو، اللہ تعالیٰ اس 1 دانے سے 7 بالیں اگائیں گے، 7 پودے اگائیں گے.
اور ہر پودے میں ایک بال ہوگی، ہر بال میں 100 دانے ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک دانہ زمین میں ڈالنے سے اللہ تعالیٰ نے زمین سے 700 دانے آپ کو نکال کر دے دیے۔ جو لوگ کھیتی کرتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب گیہوں کی فصل اگتی ہے تو ایک دانے کی جگہ سے 7 پودے نکلتے ہیں، اور پھر اس میں سے بالیں بھی نکلتی ہیں۔ اسی طرح سے اور دیگر مکئی ہے، باجرہ ہے، اور اسی طرح جوار ہے، دوسرے جتنے بھی حبوب والی دانے والے جو غلے ہیں، ان کو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا کہ تم ایک ہی دانہ ڈالتے ہو، ہم اس سے تمہیں 700 نکال کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے مثال دی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یہ مثال ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے کہ تم 1 روپیہ خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں 700 روپیے دے گا۔ اب کسان آدمی جس وقت میں فصل بوتا ہے تو اس وقت میں اس کے لیے کھانے کے بھی بہت سے جگہوں پر انتظامات نہیں ہوتے، چونکہ بالکل آخری وقت ہوتا ہے فصل کا، اور بہت سے لوگ جو ہے جو کسان بھی ہیں وہ بھی غلہ دوسری جگہوں سے خرید کر جو ہے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو بزرگوں، اگر وہ یہ سمجھے کہ اس بیج کو ہم کھا لیتے ہیں یا اپنے اوپر استعمال کر دیتے ہیں، بوتے نہیں ہیں، تو پھر اگلی فصل کا انتظام اس کے لیے نہیں ہوگا۔ وہ کیسے بھی کر کے، چاہے اسے قرض کرنا ہو یا جس طرح سے بھی انتظام کر کے، وہ اگلی فصل کے لیے بوائی کرتا ہے، یعنی اپنی ضروریات کو پیچھے ڈال کر اس کو زمین میں ڈال دیتا ہے، اور اسے یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اگائیں گے تو اس سے نکلے گا، حالانکہ عقلی طور پر یہ لگتا ہے کہ زمین میں یہ دانے ڈالنے سے، یہ گیہوں ڈالنے سے یہ بالکل بیکار ہو گئے، اب اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ عقل تو یہ کہہ رہی ہے، لیکن چونکہ ایک طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے انسان کو سجھایا کہ تم ایسا کر کے دیکھو تو یہ ہوگا، وہ ہونے لگا تو یقین ہو گیا سب کو۔ ایسے ہی اللہ کے راستے میں جس وقت خرچ کیا جاتا ہے تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل ہماری جیب سے جو نکل گئے یہ ضائع ہو گئے، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ جب اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے دیکھا ہے، تو وہ قیامت تک، جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیاں رکھی ہیں، اس وقت تک میرے دوستو بزرگوں وہ صدقے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ ابو نصر سیاد نامی ایک شخص، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ اول شروع میں ان کی حالت ایسی نہیں تھی، ایک واقعے نے ان کو ایسا بنا دیا۔ ایک روز وہ ناداری اور مفلسی کی حالت میں اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لے کر کے بھوک کی حالت سے تڑپے ہوئے تھے، پریشان جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عالم صاحب احمد بن مسکین سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت اس وقت فاقے کی حالت ہے اور بچے بھی بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، کوئی انتظام ہو تو بتائیے۔ ابو نصر سیاد یہ کہہ رہے تھے، احمد بن مسکین جو عالم صاحب تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی تمہارے لیے انتظام کراتے ہیں، آؤ میرے ساتھ چلو۔ ان کو لے کر کے وہ دریا کے کنارے پہنچے، اور دریا کے کنارے جا کر کے احمد بن مسکین نے ان سے کہا کہ وضو کر لیجئے اور 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کیجئے۔ ان دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، اس کے بعد کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں جو ہے جال ڈال دیجئے۔ انہوں نے جال ڈالا، جال ڈالنے پر تھوڑی ہی دیر میں بہت موٹا تازہ مچھلی جو ہے جال کے اندر پھنسی، اور وہ نکال کر ابو نصر سیاد نے جو اس کو نکال کر یہ مولانا احمد کہنے لگے کہ آپ اس کو لے جا کر مارکیٹ میں بیچو، اور اس سے جو بھی نفع حاصل ہو اس سے کھانے پینے کا انتظام کر کے اپنے بچوں کے لیے لے کر جاؤ۔ یہ ابو نصر مارکیٹ میں جا کر ان کو بیچتے، اس مچھلی کو بیچتے ہیں، بیچ کر اس سے اتنا نفع ملتا ہے کہ انہوں نے اس سے ایک قیمے والا پراٹھا اور ایک میٹھا پراٹھا، 2 پراٹھے خریدے، اور خرید کر وہ ان احمد صاحب کے پاس تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ بھی کچھ چاہے تو اس میں سے لے سکتے ہیں۔ تو احمد صاحب کہنے لگے میں نے یہ صرف بھلائی کے لیے کیا تھا، مجھے اس کی اجرت نہیں چاہیے، تم مجھے یہ اجرت دینے آئے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو یہ نیکی کرنی تھی آپ کے ساتھ، وہ کر دی ہے، ان کو اپنے بچوں کے ساتھ لے جاؤ اور وہاں جا کر کے خود بھی کھاؤ، ان کو اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ۔ یہ ابو نصر وہاں سے نکل رہا تھا، چلتے چلتے راستے میں اسے ایک عورت اور ایک بچہ بھوک کی حالت میں روتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے دیکھ کر کے کہ بالکل جیسے میرے بچے اور میری بیوی اس وقت میں رو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، ایسے ہی یہ بھی ہیں،
اس عورت اور اس بچے میں کوئی فرق تو نہیں معلوم ہو رہا ہے، جیسے بھوک کی وجہ سے یہ ہیں ایسے وہ بھی ہیں۔ یہ غور کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں، ابو نصر صیاد فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں یہ دونوں پراٹھے اس عورت کو اور اس بچے کو دے دیتا ہوں، حالانکہ حاجت اسے اپنے گھر میں بھی ہے، ضرورت اس کے گھر میں اس کا بچہ بھی بھوکا ہے، اس کی بیوی بھی بھوکی ہے، لیکن جب اسے ایسا لگا کہ یہ بھی جو بھوکے ہیں ان بھوکوں کا بھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مجھے تو ایک راستہ مل گیا ہے، میں پھر جا کر دوبارہ سے جال ڈال کر ان کے لیے انتظام کر سکتا ہوں۔ لیکن اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ٹھیک ہے میں پہلے یہ ان کو دے دیتا ہوں۔ وہ دونوں پراٹھے ان کو دے دیے۔ لکھا ہے تاریخ دانوں نے کہ جس وقت اس عورت نے اور اس بچے نے وہ دونوں پراٹھے لیے تو اس عورت کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو اس طرح سے کچھ شکریہ ادا کر رہے تھے کہ میں انہیں بیان نہیں کر سکتا، اور اس بچے کی مسکراہٹیں مجھے دیکھ کر ایسے محسوس ہو رہی تھی کہ زندگی میں آج تو نے بہت بڑی نیکی کا کام کر دیا ہے۔ یہ کام کرنے کے بعد شام ہو چکی تھی، میں نے سوچا اب دریا کی طرف جانا بھی مناسب نہیں ہے، اپنے گھر کی طرف یہ غور و فکر کرتے ہوئے رواں ہوا اور جا رہا تھا کہ میرے بیوی بچے مجھ سے سوال کریں گے تم نے آج شام تک کیا کھانے کا انتظام کیا، میں انہیں کیا جواب دوں گا۔ یہی غور و فکر کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، مجھے ایک آواز لگانے والے کی آواز سنائی دی، وہ لوگوں سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کوئی مجھے ابو نصر کا پتہ بتا دے۔ وہ اعلان کر رہا تھا کہ ابو نصر کو کوئی جانتا ہو تو مجھے بتا دے۔ ایک صاحب نے کہا یہ جو سامنے آپ کے آ رہے ہیں یہ ابو نصر ہی تو ہیں، آپ جن کو تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ابو نصر سے ملاقات کی اور کہنے لگے اب سے 20 سال پہلے تیرے والد جب زندہ تھے انہوں نے 30,000 درہم میرے پاس امانت رکھوائے تھے، انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کا کرنا کیا ہے، ان کا اچانک انتقال ہو گیا اور میں ان سے کبھی مل نہ سکا، مجھے بعد میں خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن یہ امانت ان کی میرے پاس رکھی ہوئی ہے، اور میں کئی سال سے ان کے بیٹے ابو نصر کا مجھے پتا چلا کہ ایک بیٹا ان کا ہے، ابو نصر کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں، آج مجھے تم جو ہے یہاں مل گئے ہو، یہ امانت 30,000 درہم تمہارے باپ کی تم اپنے پاس رکھیے، اس کے حقدار تم ہی ہو۔ ابو نصر صیاد کہنے لگے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ 30,000 درہم کی رقم میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی رقم مل جائے گی۔ یہ لا کر اس نے دی، میں بیٹھے بٹھائے مالدار بن گیا، میرے گھر کے انتظامات بالکل ایسے پورے ہونے لگے جیسے مالدار آدمی کے ہوا کرتے ہیں۔ میں نے پھر یہ طے کیا کہ میں آج کے بعد صدقہ کرنا نہیں چھوڑوں گا، جتنا بھی ہو سکا جہاں بھی ہو سکا، اللہ نے جیسے مجھے موقع دیا میں نے بھرپور صدقات کیے ہیں، ہر جگہ اللہ کے نام پر صدقہ کرنے میں اپنے آپ کو آگے رکھا۔ ایک دن فرماتے ہیں صدقہ کرنے والے بھی دنیا کے اندر بہت سے لوگ موجود ہیں، ان کے لیے ابو نصر صیاد کے اس واقعے میں ایک درس عبرت یہ بھی ہے، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے نام پر مسجدوں میں صدقہ دیتے ہیں، مدرسوں میں دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، اور بہت سارے جو ہے کام اس طرح کے کرتے ہیں۔ ان کے لیے ابو نصر صیاد کا جو ہے اگلا جملہ جو میں آپ کو بتانے چلا ہوں، وہ فرماتے ایک روز میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن ہے، بلکہ میزان لگی ہوئی ہے، ترازو جس میں اعمال تولے جائیں گے، وہاں پر مجھے پیش کیا گیا ابو نصر کو بلاؤ، میں آیا تو فرشتوں نے میرے اعمال نامے کھولے اور ایک پلڑے کے اندر جو ہے نیکیوں کو رکھا اور ایک پلڑے میں جو ہے میری جو برائیاں تھی ان گناہوں کو رکھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گناہوں کا پلڑا بالکل نیچے رکھا تھا اور نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ اٹھا ہوا تھا۔ میں حیرت میں تھا کہ میں نے دنیا میں اتنے صدقات کیے، اتنے نیک اعمال کیے اور اتنے لوگوں کی مددیں کی، وہ کہاں گئے، وہ ساری نیکیاں کہاں برباد ہو گئی؟ انہوں نے فرشتوں نے مجھے دکھایا کہ نہیں تمہارے وہ ہزاروں کے صدقے، لاکھوں کے صدقے سب اس پلڑے میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر ریاکاری کا ملمہ چڑھا ہوا ہے، ان کے اوپر دکھاوے کا، ان کے اوپر نام نمود کا ایک کھول چڑھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کے وزن کو اس ریاکاری نے ختم کر دیا ہے۔ ابو نصر کہنے لگے اب تو بچنا مشکل ہے، اس لیے کہ گناہ تو بہت زیادہ معلوم بھاری ہو رہے ہیں۔ فرشتوں نے پھر جو میزان عدل پر فرشتہ قائم تھا اس نے کہا دیکھو اس کے کوئی اور نام اعمال میں کچھ اور پڑا ہو۔ غور و فکر کیا گیا تو وہ 2 پراٹھے جو اس عورت کو دیے گئے تھے کہ ہاں یہ اور ہیں، ان کو لا کر جب رکھا تو ابو نصر فرماتے ہیں
اس میں اتنا اخلاص تھا کہ اس اخلاص کے بھاری وزن کی وجہ سے گناہوں اور نیکیوں کے پلڑے دونوں برابر ہو گئے. اب برابر ہو گئے تو کچھ امید سی جاگی کہ جان بچ سکتی ہے. اس کے بعد پھر اس عادل پر جو میزان عدل پر قائم فرشتہ تھا اس نے کہا اور دیکھو کچھ اور ہے کیا. تو پھر دیکھا گیا کہ اس عورت کی آنکھوں سے نکلے ہوئے وہ آنسو جو خوشی کی وجہ سے نکلے تھے ان آنسوؤں کو اس میں رکھا گیا. پھر اور دیکھا گیا تو پتا چلا کہ اس بچی کی جو خوشی اور مسکراہٹ تھی وہ جب اس پر لا کر رکھی گئی تو اس کا نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا. اب گناہ کم ہو گئے. تو ابو نصر الصیاد کہتے ہیں میں نے زندگی میں جتنے بھی صدقات کی یقیناً ان میں ایسا تھا میں یہ چاہتا تھا کہ میرا نام ہو. مسجد میں اتنا پیسہ دیا ہے, میں نے مدرسہ بنوایا ہے, میں نے فلاں جگہ اتنے پیسے دیے ہیں, میرا نام میں یہ چاہتا تھا. لیکن اس دن جب میں نے یہ 2 پراٹھے اللہ کے نام پر خرچ کیے تھے تو ان میں میرے لیے کوئی نام و نمود کی بات نہیں تھی, صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا تھا. میرے عزیز دوستو بزرگوں, اسی 2 پراٹھوں کی برکت سے یہ مالدار بھی ہوا اور آخرت میں اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن ایک سبق اس خواب کے ذریعے سے دکھایا تاکہ آئندہ یہ اپنی ریاکاری سے دکھلاوے سے توبہ استغفار کر کے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایسا عمل کرنا شروع کر دے. اس لیے قرآن پاک میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کل جہنم کے اندر ڈالے جا رہے ہوں گے. تو فرشتے پوچھیں گے یہ کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ انہوں نے کوئی صدقہ نہیں کیا, حالانکہ وہ صدقہ کرنے والے ہوں گے. تو فرشتے کہیں انہوں نے کوئی صدقہ نہیں کیا. لوگ کہیں گے نہیں صدقہ کرتے تھے لیکن اس میں نیتیں صحیح نہیں تھی. اس لیے نیت صحیح نیت کے ساتھ صدقات کرنے ہیں, اپنے آپ کو جو ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی عمل میں لگانا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.